واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گھر اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم نعمت ہے، اور اللہ نے اس نعمت کا تذکرہ قرآن حکیم میں ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں اپنی عظیم نعمت کا ذکر فرمایا کہ اس نے رہائش کے لیے گھر بنائے، انسان اس میں پناہ حاصل کرتا ہے اور ہر قسم کی سہولتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر ہم اپنے اطراف نظر دوڑائیں تو کتنے ہی لوگ ایسے نظر آئیں گے جو گھر جیسی نعمت سے محرومی کی وجہ سے کوئی سڑکوں کے کناروں پر، فٹ پاتھ پر اور کوئی کسی اور جگہ اپنی راتیں بسر کرتا ہے۔ کتنے ہی لوگ وہ ہیں جو بڑے بڑے پائپ جو ہوتے ہیں اس میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ ایسی اور کتنے ہی ایسے ہیں جو جن کا گھر ان کے کندھوں پر ہوتا ہے، اور جہاں انہیں سہولت ہوتی ہے اور روزگار کے سلسلے میں جہاں تھوڑی سی سہولت مل جائے تو وہ اپنے گھر کو کندھوں پر اٹھا کر خیموں کی شکل میں ساری زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو یہ جو گھر کا دستیاب ہو جانا ہے اور سہولتوں والا مل جانا ہے، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا، وکفانا وآوانا، ہمیں کافی ہوا اور ہمیں رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا سوتے وقت اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ نے رہنے کے لیے ٹھکانہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر گھر کی اہمیت اس واقعے سے بھی واضح محسوس ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے بنو نذیر یہودیوں کا جو قبیلہ تھا وہ مدینہ منورہ میں آباد تھے، لیکن جب اسلام دشمنی انہوں نے اختیار کی اور مسلمانوں کو ہر طرح سے ستانے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کا مسلسل انہوں نے ارتکاب کیا، تو اللہ رب العزت نے سزا کے طور پر ان کو بے گھر کر کے، ذلیل و خوار کر کے گھروں سے نکال دیا اور جلا وطنی کے عذاب سے ان کو دوچار کیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر۔ اس آیت میں
اللہ نے ان کو جو بے گھر کیا گیا ہے اس سزا کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ گھر یہ بڑی نعمت ہے، اور کفار و مشرکین کو بے گھر کرنا اللہ کے عذاب کی ایک قسم اور عبرت کا مقام ہے۔ انسان چاہے جھوپڑی میں زندگی گزار رہا ہو، یا کسی عارضی خیمے کے نیچے سر چھپاتا ہو، یا کسی عالیشان بنگلے میں، گھر ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا جزو لازم ہے۔ رزق حلال سے بقدر استطاعت آدمی کو گھر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ حرام اور مشتبہ اس میں شامل نہ ہو۔ حلال رزق کی جھونپڑی بہتر ہے حرام پیسوں کے بنگلے اور عالیشان گھر سے، اس لیے کہ یہ جو گھر ہے دنیا میں یہ عارضی گھر ہے، اصل گھر تو قبر ہے، اور اس گھر کی مضبوطی اور روشنی کے لیے اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اصل گھر کی تیاری کریں، اس لیے کہ ہمیشہ کا بسیرا تو وہاں ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل جنت کے لیے جو گھر تیار کیے ہیں وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے پر مشتمل ہیں، کہ نہ وہاں خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ وہ ایسا گھر ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہوگی، اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوگا، اندر سے باہر کی چیزیں اور باہر سے اندر کی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، خدمت کے لیے خادم ہوں گے۔ وہ ایسا گھر ہوگا جس کی تعمیر رب کریم کے حکم سے ہوئی ہے، جو اتنا حسین و جمیل ہے کہ اس جیسی خوبصورتی انسان نے نہ کبھی دیکھی، نہ کبھی اس کے ذہن میں اس خوبصورتی کا تصور آیا۔ اور ایسے گھر والے ہوں گے جن سے راحت ہی راحت ہوگی، اور اللہ نے فرمایا کہ اس گھر میں کیا ہوگا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ تمہارا جو جی چاہے گا اللہ اس گھر میں تمہیں وہ عطا فرمائیں گے، اور اس میں ہر وہ چیز ملے گی جو تم منگوانا چاہتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ سب کچھ میزبانی ہوگی غفور و رحیم کی طرف سے۔ تو جس خوش نصیب کو یہ گھر مل جائے تو وہ اصل خوش نصیب ہے، تو اصل تو وہ گھر ہے، لیکن اس گھر کے حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس عارضی گھر کو بھی ہم اس کی تیاری کے لیے استعمال کریں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو حلال پیسوں سے اس کی تعمیر کی جائے۔ اور اگر آدمی اس دنیا کی زیب و زینت کو سامنے رکھ کر حلال و حرام کی تمیز کے بغیر حقوق العباد کو پامال کر کے اور دنیا کے گھر کو ہمیشہ کا گھر تصور کر کے اور ہر جائز اور ناجائز طریقے کو اختیار کر کے اگر اس گھر کی تعمیر کرتا ہے جو عارضی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں وہ بھیانک گھر اس کو ملے گا جس کو جہنم کہتے ہیں، حاویہ کہتے ہیں، ویل کہتے ہیں، سجن کہیں کہا گیا ہے، کہیں الحطمہ کہا گیا ہے، اور کہیں الدرک الاسفل کہا گیا ہے۔ اب یہ جو گھر ہے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اس گھر کے جو فائدے ہیں اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اگر گھر ہی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی الگ الگ جگہ رہے گا، تو گھر کے لوگوں کو جہنم سے بچانے کا انتظام کیسے ہو سکے گا؟ اس لیے گھر کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر کے لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کر سکتا ہے۔
دوسرا فائدہ، آدمی ذمہ داری کو نبھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی سائل، اللہ پوچھنے والے ہیں ہر ذمہ دار کو اور اس کے ماتحتوں کے سلسلے میں کہ احفظ ذلک ام ضیعہ، اس نے ان کی صحیح نگرانی کی یا پھر ان کو ضائع کر دیا۔ یسأل الرجل عن اہل بیتہ، آدمی کو پوچھا جائے گا اس کے گھر والوں کے بارے میں۔ اور تیسرا فائدہ گھر کا یہ ہے کہ گھر ہی انسان کی جان کی حفاظت، اس کے ایمان کی حفاظت اور اس کے مال و اولاد کی حفاظت کا کام کرتا ہے، اور خاص طور پر فتنوں کے زمانے میں تمام قسم کی برائیوں سے حفاظت کی ضمانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رہنے پر عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث نبوی ہے، طوبیٰ خوشخبری ہے، مبارک ہو، طوبیٰ جنت کا ایک درخت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے طوبیٰ ہے، یعنی اس کے لیے جنت ہے، اس کو مبارک ہو۔ لمن ملک لسانہ، جو اپنی زبان پر کنٹرول کرے، ووسعہ بیتہ، اور اس کا گھر اس کے لیے کافی ہو، وبکا علی خطیئتہ، اور اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو اور روئے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں من فعل واحدۃ منہن، جو اس میں سے ایک بھی کر لے، کان ضامنا علی اللہ، تو وہ انسان اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے۔ وہ جو 5 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار فرمائیں، ان میں ایک ہے او قعد فی بیتہ فسلم الناس منہ وسلم من الناس، کہ ایک وہ آدمی جو اپنے گھر میں رہے اور لوگ اس کی تکلیفوں سے، اس کی ایذاؤں سے محفوظ رہیں، اور وہ لوگوں کی ایذاؤں اور تکلیف سے محفوظ رہے۔ فتنوں و فساد کے زمانے میں جب ابتلا میں آدمی پڑ جاتا ہے، انسان کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ گھر سے باہر نکلا تو غیبت، گھر سے باہر نکلے وقت کا ضیاع، گھر سے باہر نکلنے پر غلط مجلسوں اور غلط مناظر کے دیکھنے میں کبھی اس کی آنکھیں گندی ہو رہی ہیں، کبھی دل میلا ہو رہا ہے، اور پھر ایسے ماحول میں جب ہر طرف برائیوں کا دور دورہ ہو، اگر آدمی گھر میں رہے تو یہ گھر اس کے لیے ایک محفوظ قلعہ ہوتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ گھر کی وجہ سے آدمی سردی سے، گرمی سے اور بہت ساری دشواریوں سے بچ جاتا ہے، بارش سے حفاظت ہوتی ہے، اور پھر فراغت کے جو اوقات ہیں وہ گھر میں انسان گزارتا ہے تو اسے ایک سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور 5واں فائدہ یہ ہے کہ گھر کی سب سے زیادہ اہمیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہر گھر معاشرے کے لیے مکان میں اینٹ کی طرح ہے۔ جس طرح عمارت کی ایک ایک اینٹ کا درست ہونا ضروری ہے، اسی طرح ہر گھر کا اسلامی طرز سے زندگی گزارنا معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، کہ ایک ایک گھر اگر صحیح ہوگا تو پھر معاشرہ صحیح ہوگا۔ یہ جو گھر ہے، اللہ رب العزت نے اس کو سکون کی جگہ بنایا ہے، کہ انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے گھر میں۔